السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے. دن بھر کی خبروں کے لیے میں محمد الکنین حاضر ہوں. آج جن خبروں کے اوپر تھوڑا ہم تبصرہ کریں گے، مریم نواز شریف صاحبہ پاکستانی تاریخ کی پہلی پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں. پھر اس کے بعد اگلی بات جو مراد علی شاہ صاحب بھی تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے نے ایک نئے سٹائل کے اندر ایک احتجاج سٹارٹ کیا ہے. وہ سٹائل کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ کس حد تک وہ دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہوگا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں. پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ سے. پنجاب کی ہسٹری کے اندر آج تک کوئی بھی فیمیل چیف منسٹر نہیں بنی پاکستانی پنجاب کے اندر. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 1947 سے آج تک کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، وہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آج وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جمہوری حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں، کیونکہ دوسری جو سائیڈ ہے بلا مقابلہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، ان کے مقابلے میں جو رانا آفتاب احمد تھے انہوں نے ووٹنگ سے بائیکاٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج صبح سے ہی جب وہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو وہاں پر پولیس بہت زیادہ تھی. سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. پھر جب وہ اندر آ گئے تو اسپیکر صاحب نے ان کو فلور آف دی ہاؤس میں بات کرنے سے ہی منع کر دیا. تو اس بات کے جواب میں انہوں نے رانا آفتاب احمد خان جو فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے ان کی قیادت میں انہوں نے بائیکاٹ کیا. لیکن بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں 220 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی. اس حوالے سے انہوں نے ایک تقریر بھی کی ہے جس میں بڑے اہم انہوں نے پوائنٹس کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ سیاستدان باتیں اچھی کرتے ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے کیونکہ ابھی وہ سٹارٹ کر رہی ہیں، آج پہلا ہی دن ہے، تو کم سے کم ہم تنقید کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتے. لیکن ان کے جو اقدامات جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ اچھے اقدامات ہیں. 2 سے 3 چیزیں بہرحال میں کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ٹائم کے اوپر یہ جو وزیر اعلیٰ شپ ہے وہ جتنے دن بھی چلے ان کے میں بڑے پرومیننٹ رہے گی. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر فیمیل کے حوالے سے ایک اور سٹائل کے اندر ہم دیکھیں گے، یہاں پر واقعات بھی ہوں گے سچے اور جھوٹے، اور اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ ایکشن بھی لے گی. پہلی تو یہ ہے کہ فیمیل کے حوالے سے میں اس دفعہ پنجاب کی جو جس کو کہتے ہیں بیوروکریسی ہو گئی یا انتظامیہ ہو گئی وہ بڑی ایکٹیو نظر آئے گی. پھر اس کے بعد دوسرا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یوتھ کے حوالے سے زیادہ پروگرام اس دفعہ پنجاب کے اندر شروع ہونے جا رہے ہیں. تعلیم کے اوپر زیادہ خرچ نہیں کیا جائے گا، تعلیم کو اسی طرح سے ہی ڈیل کیا جائے گا جیسے پہلے کے ڈیل کیا جاتا تھا. لیکن زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے اندر ہوگا یہ کہ یوتھ کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہے گا. اس کی بنیادی وجہ تو ایک ظاہر ہے پولیٹیکل بندے کی سب سے اہم بات جو ہے وہ اس کے الیکٹرل ووٹ ہی ہوتا ہے. تو ایک تو وہ اس ووٹ کو کیش کرنے کی، پھر یہاں پر جس طرح کے یوتھ کے پہلے پروگرام چل رہے ہیں وہ لیپ ٹاپ وغیرہ وہ چیزیں دینا، ہو سکتا ہے کوئی نئی چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی جائیں، اسکالرشپ دے دیے جائیں بچوں کو بچیوں کو. تو اس حوالے سے بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی پنجاب کے اندر، اس دفعہ زیادہ بہتر چیزیں چلیں گی. لیکن جو معاملہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب بالکل اگنور کر دیا جائے گا. بالکل اگنور اس حد تک کر دیا جائے گا کہ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ جو 3 ڈویژن ہے، ایون کہ فیصل آباد ڈویژن کو بھی آپ شامل کر لیں، کیونکہ فیصل آباد ڈویژن بھی اسی سٹائل کے اندر ہی ووٹ دیتا ہے جس سٹائل کے اندر ساؤتھ پنجاب دیتا ہے. تو کیونکہ وہ پرانا ایک تعلق رہا ہے پنجاب کا اور ملتان جب کمشنریٹ ہوتا تھا، صوبہ ہوتا تھا، تو یہ فیصل آباد اس کے انڈر ہی ہوتا تھا، جنگ ڈویژن اس ٹائم ہوتا تھا. تو اب جو ہے وہ بیہیو اسی طرح سے ہی کرتا ہے. باقی پنجاب تھوڑا مختلف ہوتا ہے لیکن فیصل آباد ڈویژن جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے فیصل آباد، ڈی جی خان، بہاولپور اور ملتان جو ہیں وہ اگنور کیے جائیں گے.
کسی حد تک بہاولپور کے اندر جو ہے وہ چیزیں شاید کچھ بہتر ہوں، لیکن باقی 3 ڈویژن جو ہے وہ اگنور رہیں گے۔ زیادہ تر جو معاملہ رہے گا وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو گجرانوالہ ڈویژن ہو گیا، سرگودا ڈویژن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد راولپنڈی ڈویژن ہو گیا، یہاں پر زیادہ چیزیں چلیں گی۔ لاہور تو ظاہر ہے وہ پہلے سے بھی رہتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے یہ معاملہ کس طرح سے چلاتی ہے۔ مجھے اپنا یہ شک یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے وہ زیادہ اب بڑھے گی، معاملہ جو ہے اسی طرح سے چلے گا۔ آئی جی صاحب کو کوشش کی جائے گی پہلے وہ رہیں، تو دیکھتے ہیں کچھ 2-3 مہینے کے بعد اگر کوئی معاملہ خراب ہونا شروع ہوا پھر تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ابھی تک ہمیں نظر آیا ہے وہ جس طرح سے مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون نے بانٹی ہیں، اس میں بھی جس طرح سے ساؤتھ پنجاب کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے۔ کوئی ایک فیمیل بھی انہوں نے 37 میں سے کوئی ایک فیمیل بھی انہوں نے یہاں سے نہیں بنائی، تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں گے کہ جتنے پروجیکٹس جو ہیں بڑے بڑے وہ جہاں پر سٹارٹ ہو چکے تھے ان کو بھی مکمل نہیں ہونے دیا جائے گا، وہ بھی 12 سٹاپ ہو جائیں گے جو کہیں پر کھڑے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اندر۔ یہ معاملہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے، یہ کوئی بھی اگر آتا مسلم نون کی طرف سے، یہ ان کا اپنا ایک پولیٹکس کا سٹائل ہے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے وہ زیادہ چیزیں نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ جیتے ہیں ان کی نظر کے اندر آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے حلف بھی اٹھایا ہے۔ اب وہ ایک اور پارلر جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کھڑی کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر فارم 45 والے ارکان جو ہیں ان میں سے وزیر اعظم بھی وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گے، ان میں سے ایک پوری اسمبلی چلے گی جس کے اجلاس بھی ہر ماہ ہر 3 ماہ بعد جو ہے وہ کرائے جائیں گے۔ یہ ایک سمبولک چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس دفعہ جو احتجاج ہے اس کو نئے انداز میں پاکستان تحریک انصاف نے چلانے کا شاید فیصلہ کیا ہے۔ اب دوسری جو تیسرا آج کے دن کا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں، وہ تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہو چکے ہیں۔ ایک اچھی بات ہے کہ ایک بندے کو تیسری مرتبہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے کتنی چیزیں جو ہے وہ کم کرتے جا رہے ہیں، ان کو چانس نہیں دے رہے۔ جب آپ نے صبح آپ کے انڈر آ گئے 1 دفعہ ٹھیک ہے، 2 دفعہ، میرا یہ خیال ہے کہ تیسری دفعہ کسی بھی بندے کو کسی بھی عہدے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو پاکستان میں پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی تو بڑی باتیں کرتی ہے، اپنے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز کرے، چیزوں کو جس طرح سے انہوں نے سینٹرلائز کیا ہوا ہے، اپنی پارٹی کو اپنے خاندان کے ساتھ جس طرح سے جوڑا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا پھیلائیں، پھر ادھر ادھر جو ہے وہ اہم عہدوں کو دیں، وزیر اعلیٰ شپ کسی اور کو دیں۔ گو کہ مراد علی شاہ آئی نو کہ وہ ان کی فیملی سے نہیں ہے، لیکن ایک بندے کے ساتھ سٹک ہو جانا یہ بھی میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی ایک دانستہ فیصلہ نہیں ہے، لیکن پارٹی نے بہرحال ایک فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں پارٹی کا یہ ویسے سٹائل رہا ہے، وہ جب قائم علی شاہ صاحب تھے تو وہی جب قائم علی شاہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ چلنا بند ہو گئے اس وقت تک ان کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں، یہ کسی اور لوگوں کو بہرحال بننے دیا جائے، اس سے زیادہ پارٹی کے اندر ایک چانس بن جاتا ہے ہر بندے کا کہ وہ بھی سی ایم بن سکتا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پارٹی سندھ کے اندر اس دفعہ زیادہ کیا ڈیلیور کر سکتی ہے۔ پہلے جو معاملات ہوئے ہیں اب کے بار جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سخت تھا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب یہ اس طرح کے معاملات نہ ہوتے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کی یہ جو پاکستان میں پارٹی کہتی ہے نا کہ اس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو وہ شاید بات نہ ہوتی۔ تحریک انصاف کا سندھ کے اندر نہ ہونا، ان کی لیڈرشپ کا نہ ہونا، یہ مراد علی شاہ صاحب کی جو ہے وہ گڈ گورننس نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن کو وہاں پر گھسنے کا موقع نہیں دیا گیا، اس وجہ سے پاکستان میں پارٹی جیتی ہے۔ یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے، باقی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، اور جس طرح سے نئی خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔